بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ کی طاقت سے آپ لوگ بے خبر ہیں۔ غربت کا خاتمہ، قرض کی ادائیگی کے لیے ٹانگوں میں درد، کمر درد، فالج، شوگر، گردہ، آدھے سر کا درد، اندرونی بیرونی ہر قسم کی بیماریاں جڑ سے ختم انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، سورۃ الفاتحہ میں صرف جسمانی بیماریوں کے لیے ہی نہیں علاج بلکہ اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے کوئی حاجت ہو وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے، اس کی برکت سے حاجت پوری ہو جائے گی۔ کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حاجت پہ درش پیش ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھے، دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور مشکل پریشانی، تنگ و دستی دور ہو جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی اور نہایت ہی بابرکت سورت ہے۔ اس کے 7 آیات ہیں اور مختلف نام ہے جسے نماز میں ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے بارے میں اللہ خود رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے تم کو 7 آیات دیں جو دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن۔ اس کی وجہ سے اس سورت کو الصبا، المثانی، القرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی گلی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک گھر سے آواز آئی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسے سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی رسول نے سورۃ الفاتحہ مکمل کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اس جیسی کوئی صورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا نام شافع اور ایک سورۃ الشفا ہے۔ اس کی ہر ایک آیت مرض کے لیے شفا ہے، اور ایک حدیث پاک میں اسی طرح کا مضمون ملتا ہے کہ نبی الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا صرف اتنا حصہ پڑھنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ کے فضائل جان کر آپ کو اس کی فضیلت کا اندازہ خوب اچھے طریقے سے ہو گیا ہوگا۔ اس کے ترجمے کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ یاد کر لیں، اور جب بھی نماز ادا کریں تو اس کے معنی پر لازمی غور کیا کریں۔ آپ کو اس کا روحانی طور پر بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سورۃ الفاتحہ کے فضائل اور برکات سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔ محترم ناظرین، انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھراپی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ یہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور سب سے بہترین افضل علاج ہے جس میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نکاہت اور بے چینی بہت ہونے لگی۔ تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس ہے کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اس کا علاج سورۃ الفاتحہ سے کیا ہے۔ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری ایک سوئی سے سورۃ الفاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر 21 بار پڑھنا معمول بنایا، اور چند ہفتوں بعد ان کے بدن اور دماغ میں چستی پیدا ہوگی۔ ان کا ہر کام میں دل لگتا ہے، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر سورۃ الفاتحہ کا سہارا لیتے ہیں تو ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی مقبول رشتہ آ گیا۔ ان کا ایمان ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی ہے۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی برکات اور فیوز سے بے شمار لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے شفا کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک جامع حدیث موجود ہے
جو یوں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید غدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے۔ ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی آئی اور اس سے کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں، کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ اس نے ان کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں سے ہم اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر آنچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورۃ فاتحہ منتر بھی ہے؟ جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو، اس میں میرا حصہ بھی لگانا۔ محترم ناظرین، نماز میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت فرض ہے اور یہ اس کا ضروری رکن ہے۔ اس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تمام قرآن میں سے صرف سورۃ کو نماز میں بطور رکن کے مقرر کیا گیا اور باقی قرأت کے لیے اختیار دیا گیا کہ جہاں سے چاہو پڑھ لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے میں آسان، مضمون میں جامع ہے اور سارے قرآن کا خلاصہ اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ اس صورت میں اللہ کی صفات ہیں اور اس میں شفاء الرقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورت مبارکہ ہے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ ڈسنے شخص پر اس صورت سے دم کیا تو اسے شفا ہو گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ اسے اسیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورۃ الفاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو لڑکا اٹھ کھڑا ہوا کہ اس سے کوئی تکلیف نہ تھی۔ سورۃ الفاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ درود پاک کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں، بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، دوسرے پہلو میں دعا اور درخواست ہے۔ اس کے ساتھ ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی، اور پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بھی کافی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی تھی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں سے ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ رات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں وہ صورت ہوتی تو کوئی عیسائیت بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں وہی صورت ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے
دریا سیاہی اور تمام درخت قلم اور ساتوں آسمان اور زمین کاغذ بن جائیں اور ابتدا عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکتے۔ محترم ناظرین، اگر آپ دنیا کے غم و آلام سے تنگ آ گئے ہو، کسی جگہ پناہ نہ ملتی ہو، مسائل بے شمار ہو اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہو، آپ کا بال بال قرض میں جکڑا ہو اور گھر والے بھی آپ سے بدظن ہو چکے ہوں، دوستوں نے منہ موڑ لیا، روزگار کی تلاش ہو لیکن روزگار نہ ملتا ہو، دن بدن غربت و تنگ دستی چلی ہو رہی جائے تو آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لے گا۔ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا حل آسان بتایا گیا ہے کہ فلاں اس کی دلدل میں آپ دھن سے چلے جا رہے ہوں تو ایسے حالات میں اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائے جو آپ کی سب سنتا ہے، سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحمان نہیں، کوئی سخی نہیں۔ آپ اس مالک کا کونوں مقام میں کامل بھروسہ کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی اور در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیم میں پڑھیں اور سجدے میں چل جائیں، یقین رکھیں کہ آپ کا سر زمین پر نہیں حق باری تعالیٰ کے قدموں پر رکھا ہے۔ اس تصور سے بھیگی آنکھوں اور قلب کی رقت کے ساتھ اپنی پریشانیاں اپنے حضور کے رکھیں اور ان سے مدد مانگیں، انشاءاللہ اتنا ملے گا آپ سے سنبھالا نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ صوفیہ کرام سے منقول ہے کہ جو کچھ کتابوں میں تھا وہ سب قرآن پاک میں موجود ہے، جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورۃ الفاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ مشاعر نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ الفاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ملتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کے لیے اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو تو کس طرح آرام نہ آتا تو رات کو سوتے وقت درد شدید ہو جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کی غرض سے بازو حالت میں سورۃ الفاتحہ چینی کی پلیٹ میں لکھیں اور خالص روغن زیتون سے اس کو دھو کر کسی چیز میں ڈال لیں۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ ہر روز رات کو سونے سے بیشتر اس تیل کی مالش کریں، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں فقہ ہوگا اور درد کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ کمر درد کے لیے سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں فقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ لے کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں، پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ درد میں آرام آ جائے گا۔ نصف سر درد کے لیے اگر کسی کو نصف سر درد یعنی آدھے حصے میں شدید درد ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو دوسرا شخص بازو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں سے اس کی کن پٹیوں کو زور سے دبائے سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کرے اور پڑھتے پڑھتے آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دے اور سورۃ الفاتحہ ختم کرے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کرے اور 3 دن تک بلا ناغہ کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ تنگ دستی دور کرنے کے لیے جو چاہے اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراغ ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پھیل ہو تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ جو بھی دعا مانگے بارگاہ الہی میں قبول ہوگی، اس کی تنگ دستی سورۃ الفاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی۔